لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ والذین یقولون ربنا، کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے بارگاہ پروردگار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعائیں مانگی، اور جو دعائیں انہوں نے مانگی وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے دعا مانگی کہ معبود ایسی زوجہ عنایت فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو اللہ نے خدیجہ عنایت فرمایا۔ ایسی ذریت عنایت فرما جس سے دلوں کو تسکین ہو، تو فاطمہ جیسی شاہزادی عنایت فرمایا۔ ایسی نسل عنایت فرما جو دل کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو پروردگار عالم نے حسن و حسین اور ان کی نسل سے، حسین کی نسل سے 9 امام عطا فرمائے۔ پیغمبر کی دعا ان صورتوں میں قبول ہوئی، اور جب مولائے کائنات یہ دعا مانگتے ہیں تو پھر بڑا فرق نظر آتا ہے، اتنا گہرا فرق نظر آتا ہے کہ جب مولا نے دعا مانگی کہ معبود بیوی ایسی ہو جو دل کے سکون کا ذریعہ ہو، تو مولائے کائنات کو جتنی بیویاں اللہ نے دی ہیں سب دل کے سکون کا باعث بنی، سب ایک سے ایک زوجہ۔ اور جب انہوں نے دعا مانگی کہ بار الہ ایسی نسل عنایت فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو پروردگار عالم نے ایک سلسلہ قائم کر دیا مولائے کائنات کی نسل سے، اور پھر 11 امام عطا فرمائے، اور ایسی اولاد عنایت کی کہ اولاد علی تو ہیں لیکن پیغمبر فرماتے ہیں میری اولاد، حسن حسین میری اولاد۔ اور یہ پیغمبر اپنے اور خود اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے اس طرح کی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو وحی الہی ہے۔ چنانچہ آپ کو خود معلوم ہے کہ تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلا رہے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلا رہے ہیں۔
تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا رہے، تو بیٹے کی جگہ پہ کون گیا تھا؟ حسنین علیہ السلام گئے تھے۔ دیکھیے آپ، تعجب کی بات نہیں ہے، ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے ایک بیٹی کو زینت قرار دیا ہے باپ کے لیے۔ ہاں، ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود کیا عظمت ہے جناب زینب کی، کوئی بتا نہیں سکتا، جبکہ خود زینب کے امام بھی موجود ہیں، حسن امام ہیں، حسین امام ہیں۔ عزیزو، آج ولادت بسعادت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام جو کہ پیغمبر کی دعا بھی ہیں، علی ابن ابی طالب کی دعا بھی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ ولادت 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری، بعض روایتوں میں بلکہ بعض جگہ مناتے بھی ہیں 5 شعبان کو بھی ہے، بعض جگہ 7 شعبان ہے۔ بہرحال یہ تاریخیں ہیں۔ حضرت کی جب ولادت ہوتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ جناب شہربانو سے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو روایت بتاتی کہ واضعا یدیہ علی الارض، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا، پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا، اور اس کے بعد سجدہ بجا لا کر اپنے سر کو جانب آسمان بلند کیا۔ کیوں سر کو سجدے میں رکھا؟ ایک تو سجدہ ہے، معبود کا سجدہ، بندگی۔ دوسرے معصوم یہ فرماتے ہیں کہ سر کا سجدے میں رکھنا یعنی زمین پر رکھنا، مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے علم کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں دیکھیے گا، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہم موضع سرہ، ہم 14 کے 14 اسرار الہیہ کا مقام ہے۔ اگر اللہ کا راز کسی جگہ پوشیدہ پایا جاتا ہے اور اللہ کے راز کے چھپانے کی کوئی جگہ ہے، موضع سر اللہ کے رازوں کا کوئی محل ہے، تو وہ ہم ہیں، وہ محمد و آل محمد ہیں۔ وعیبۃ علمہ، علم الہی کا ظرف ہے محمد و آل محمد۔ موعل کتبہ، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جس نبی پہ نازل کی ہیں، سب کتابوں کی جائے پناہ محمد و آل محمد۔ وکہوف کتبہ وجبال دینہ، محمد و آل محمد دین الہی کے پہاڑ ہیں۔ جبال دینہ بہم اقام انحناء ظہرہ، یہ وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے دین کے اندر کہیں سے اگر کوئی لغزش آئی، کہیں سے خم پیدا ہوا، کوئی بات ہوئی، انہوں نے دین کے کمر کو سیدھا کر دیا۔ کوئی بھی دین کے اندر نقص اور کمی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ایسی ہستیاں موجود ہیں۔ عزیزو، سجدہ معبود میں پیشانی رکھتے ہیں اور ہر طرح کا علم اولین و آخرین اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ سر کو جانب آسمان بلند کرتے ہیں۔ ایک صدائے پروردگار ہے جو یہ معصوم امام اپنے کانوں سے سنتا ہے کہ میں نے تمہیں امام بنا کر بھیجا ہے،
تم میری طرف سے حجت ہو، تمہیں کائنات کا نظام سنبھالنا۔ اتنی عظیم حجت اور اتنا عظیم علم آپ کی خدمت میں عرض کرے کتنی عظیم حجت ہیں، خود امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ بس اشارہ ہی کرنا مقصود ہے، ایک تو محفل ہے اور الحمدللہ کافی حد تک بیان بھی ہوا۔ اشعار کی شکل میں بہت سے مطالب پہنچا دیے جاتے ہیں، اور اشعار کی شکل میں جب مطالب پہنچتے ہیں تو اشعار تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی سمندر کو کوزے میں سمو دینا۔ ایک بہت بڑے مطلب کو جو کہ گھنٹوں میں بیان ہوتا ہے وہ چند مصروں میں بیان ہو جاتا ہے۔ ہاں تو بہرحال مطالب بیان ہوئے، اور آپ کی خدمت میں میں بھی کچھ اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ، اگر توفیق ہوئی تو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مولا کا وہ خطبہ جو آپ نے دربار شام میں دیا تھا، اور کس عالم میں دیا تھا۔ ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے، لیکن جس وقت یزید کی جسارتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس مؤذن کی جسارت کو دیکھتے ہیں جو کہ منبر پہ آنے کے بعد محمد و آل محمد پہ سب و شتم کر رہا تھا، یزید اور دیگر درباری خوش ہو رہے تھے، اس وقت حضرت نے ایک طویل واقعہ ہے، اس کو پیش نہیں کرنا ہے، آپ نے منبر پہ آنے کی خواہش فرمائی اور اجازت مانگی، چونکہ اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ ہاں کیوں اجازت مانگی؟ منبر تو ان کے باپ دادا کا ہے، کیوں اجازت مانگی؟ کیونکہ جس منبر سے اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو وہ منبر کہلانے کے لائق نہیں، لہذا اس کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا یہ ڈھانچہ میرا ہے، لہذا اجازت لی۔ اور جب اجازت لی تو چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس اعطینا ستا، اے لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی، اعطینا ستا، ایسی 6 چیزیں کائنات میں کسی کو نصیب نہیں۔ اعطینا العلم، جیسا علم عطا ہوا ہے کائنات میں کسی کو ویسا علم عطا نہیں ہوا۔ والحلم، جو بردباری، جو تحمل، جو صبر اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے وہ کائنات میں کسی میں نہیں ہے۔ والشجاعہ، اعطینا الحلم والعلم والسخاوہ، شجاعت ہمیں دی، سخاوت ہمیں دی، فصاحت ہمیں دی، ہر دل عزیزی ہمیں دی۔ اگر پوچھا جائے کہ کسے دل سے دوست رکھتے ہو تو جو ہمارے کمالات سے آشنا ہیں سب مل کے کہیں گے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں ہم دل سے دوست رکھتے ہیں۔ دیکھیے اتنا بڑا بمبئی ہے، اگر یہ پوچھ لیا جائے، کسی سے پوچھ لیا جائے کہ پورے بمبئی میں کون کون سا عالم ہے یا وہ عالم کون سا ہے، کتنے عالم ہیں جن کو آپ دل سے دوست رکھتے ہیں، کتنے عالم ہیں جن کو آپ دل سے دوست، تو شاید ہی چند افراد کا نام لے کہ چند افراد ہیں۔ لیکن اہل بیت کے دور میں جس سے بھی پوچھا جاتا تھا اہل بیت سے بشرطے کہ آشنا ہو تو وہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ عزیزو فرماتے ہیں کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہمارا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے ہر چیز تفصیل طلب ہے لیکن تفصیل نہیں بیان کرنا۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ،
اور ہمیں 7 چیزوں میں فضیلتیں عطا ہوئی ہیں، وہ فضیلت کسی کو عطا نہیں۔ من النبی المختار، من النبی المختار، ومنا اسد اللہ واسد رسولہ، ومنا الطیار، ومنا صبط ہذہ الامہ، ومنا مہدی ہذہ الامہ۔ مہدی، آپ چونکہ بہت سی چیزوں طرف متوجہ ہیں اور میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ مطلب پہنچ جائے، مہدی ہم میں سے ہے۔ بیان کرتے کرتے فرماتے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بنفسی بحسبی ونسبی۔ اگر کوئی مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ انا ابن مکہ ومنا، میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں، میں فرزند زمزم ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ مکہ میری ملکیت ہے، منا میری ملکیت ہے، جیسے میرے باپ دادا کی ملکیت تھی۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا فرزند ہوں جسے ہواؤں میں براق جیسے مرکب پہ سوار کر کے جنت کی طرف سیر کرائی گئی۔ بیان کر رہے ہیں انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو بارگاہ پروردگار کی طرف سفر کر رہا تھا، معراج کی منزلوں کو طے کر رہا تھا، اور ہواؤں سے گزرتے ہوئے قاب قوسین کی منزل پہ پہنچا، جہاں جبرائیل کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے رب جلیل سے باتیں کی ہیں اور پروردگار نے وحی نازل کی ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، جو ملائکہ کی صفوں میں تھا۔ انا ابن علی المرتضی، میں فرزند علی مرتضی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزو، ہشام ابن عبد الملک کا نام سنا ہوگا، صرف اشارہ کرنا ہے۔ ہاں، چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم وقت لیں اور زیادہ مطالب پہنچا دیں۔ ہشام ابن عبد الملک اپنے دور کا بڑا بادشاہ، لیکن اہل بیت کے فضائل سے تو آشنا ہے، اہل بیت کی عظمتوں کو بھی جانتا ہے، مگر عظمتوں کو تو ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے نا، کیونکہ اگر انہی کے فضائل بیان کرنے لگے تو لوگ کہیں گے پھر اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے ہو، اترو اور انہیں لے آؤ اپنی جگہ پہ، وہ اس جگہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا فضائل جانتا ہے مگر پردہ ڈالتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، دل رکھنے کی جگہ نہیں۔ میں خود چاہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچوں، خانہ کعبہ کے قریب میں نہیں جا پا رہا، بادشاہ ہے نہیں جا پا رہا، جبکہ وہ ہے، اس کے ساتھ کارندے ہیں، کتنے اس کے معاونین موجود ہیں، جانا چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ کئی بار اس نے کوشش کی، ہر بار پیچھے ڈھکیل دیا گیا، نہیں پہنچ پا رہا۔ آخر میں انتظار کرنے لگا کہ مجمع جب کم ہوگا تو میں جاؤں گا، حجر اسود کا بوسہ لوں گا۔ اسی ٹھاٹھے مارتے ہوئے مجمع میں ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک نورانی ہستی اس حجر اسود کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مجمع کائی کی طرف پھٹتا اور چھٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہستی قریب گئی، آرام سے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کے واپس یہ شخصیت آ گئی۔ اس وقت ایک شخص تھا، انہی نوکروں میں سے جو اس کے قریب خادم موجود تھے، اس نے جان بوجھ کے یہ سوال کر لیا ہشام سے کہ ہشام یہ کون ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ خود اتنی کوشش کر چکے، نہیں پہنچے، اور یہ شخص آرام سے چلا گیا، اور جا کے اس نے زیارت کی اور اس کی جناب تقبیل کی، اسے بوسہ لیا اور چلے آ رہے۔
یہ جانتا تھا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون، مجھے نہیں پتا ہے۔ تو وہاں پہ فرزدق شاعر موجود تھے۔ فرزدق شاعر زبردست شاعر، ہاں، فرزدق کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، اور وہ اپنے شاعر ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں، اور خود شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نسب میں بھی فخر کرتے ہیں، کیونکہ نسب بھی ان کا بہت عمدہ نسب تھا۔ ایک مرتبہ فرزدق آگے بڑھ گئے، فرزدق نے اس انسان سے کہا اور اشارہ کیا ہشام کی طرف کہ ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے مگر میں جانتا ہوں، یہ بادشاہ کو نہیں معلوم مگر میں جانتا ہوں کہ یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے، کیوں اس کے لیے پورا مجمع ہٹ گیا اور کیوں یہ آسانی سے وہاں جا کے بوسہ لے لیا۔ معلوم ہے اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ پہلے اس کا نام نہیں، پہلے اس کی عظمت کو سنیں۔ ہاؤ الذی، یہ شعر اشعار جو میں نے کہا کہ میں بھی پڑھوں گا، یہ ہے ہاؤ الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ، یہ وہ ذات ہے کہ سرزمین بطحاء و مکہ اس کے قدم کے نشانوں کو پہچانتے ہیں، نشانات قدم کی معرفت سرزمین مکہ کو۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس ذات کو بیت اللہ بھی پہچانتا ہے، اسے ہل بھی جانتا ہے، اسے حرم بھی جانتا ہے۔ حاذ ابن عباد اللہ کلہم، حاذ ابن عباد خیر اللہ، یہ بہترین بندگان خدا میں سے ہے۔ حاذ ابن خیر عباد اللہ کلہم، اللہ کے سارے بندوں میں سب سے نیک اور خیر اللہ کا منتخب بندہ یہ شخص ہے۔ حاذ ابن التقی النقی، یہ فرزند تقی ہے، فرزند نقی ہے، پاک و پاکیزہ ہستیوں سے یہ پیدا ہوا۔ معلوم ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزو بہت طویل اشعار ہیں، سارے اشعار پڑھنا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ فرزدق شاعر کہتا ہے لولا التشہد، حاضر، یہ شخص وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، یہ وہ شخص ہے کہ اگر نماز میں تشہد نہ ہوتا اور نماز میں لفظ لا نہ آتا کہ اشہد ان لا الہ، یہ تشہد میں لفظ لا آتا ہے، لا کے معنی نہیں کے ہیں، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو اس کی زبان پر کبھی لا نہیں آتا۔ لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں کے، مجھے نہیں معلوم، نہیں جان۔ یہ ذات ایسی ذات ہے کہ کبھی بھی اس سے کوئی بھی سوال کر لے تو کبھی بھی یہ ذات یہ جواب نہیں دے گی کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتہ، ذرا سا دیکھ لیں کتاب میں، ذرا معلوم کر لیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عزیزو، آئیے چند چیزیں جو نہایت مہم ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق، امامت کی کچھ نشانی اور کچھ معجزات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ بہت ہی فہرست وار اسماعیل ابن عیسیٰ کو پہنچتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں صلوات پڑھیں محمد۔ کہتا انی رجل معدم، میں ایک نادار، فقیر، غریب انسان ہوں،
میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ناداری اسی وقت فی الحال اسی وقت دور فرما دیں اور اس میں وقت نہ لگائیں۔ اس کا کہنا ہے کہ فاعتانی درہمن و رغیفن، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک درہم مجھے دیا اور ایک روٹی مجھے دی۔ میں ایک درہم اور روٹی لے کر اپنے گھر آ گیا اور زندگی گزار رہا ہے، سالہا گزر رہے ہیں۔ ایک موقع پہ یہ تمام چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ 40 سال مکمل ہو گئے، نہ وہ درہم ختم ہوا نہ وہ روٹی ختم ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، عقل تو منہ و عیالی، میں بھی 40 سال سے کھا رہا ہوں اور میرے اہل و عیال بھی 40 سال سے کھا رہے ہیں، نہ روٹی میں کمی آ رہی ہے نہ درہم ختم ہو رہا ہے۔ کیسی برکت، کس طرح کی برکت، کون اندازہ لگا سکتا۔ یہ اور اس کے بعد ابو خالد بہت ہی معصق صحابیوں میں سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ انی منجم عراف، میں علم نجوم سے مکمل واقف ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کب کیا واقعہ ہوگا، اور میں عراف ہوں، یعنی عارف نہیں ہوں، عراف۔ ہاں، عارف کے معنی ہوتے ہیں جاننے والے، پہچاننے والے، معرفت رکھنے والے کے۔ عراف یعنی بڑا جانکار، بڑی پہچان رکھنے والا۔ پہچان انسانوں سے نہیں، ایک ایک شے کی، کہ یہ ستارہ فلاں جگہ سے ہٹا، اب یہ کیوں ہٹا، اچھا کہاں جائے گا، اس کی سیر کس طرف ہے، کس مدار پہ تھا۔ یہ میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام سے فرما رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم منجم ہو، عراف ہو، تم کو ابھی آئے ہوئے چند سیکنڈ ہوئے ہیں، تم نے چند سیکنڈ میں یہ باتیں مجھ سے بتا دی کہ میں منجم ہوں اور عراف ہوں۔ تم کو پتا ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جب سے تم یہاں آئے ہو اتنے سیکنڈ اور اتنے لمحے، وہاں سیکنڈ کا لفظ نہیں ہے، یعنی جب سے تم آئے ہو اور گفتگو ہماری تمہاری ہو رہی، اتنے میں وہ شخص، ایک شخص ہے کہ وہ 14,000 عالم کو اپنی نظروں سے گزار چکا ہے اور ان میں سیر کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ تم کو پتا ہے ایک شخص ایسا بھی ہے؟ کیا تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا وہ شخص کون ہے؟ میں نے آپ کے پاس آ کر یہی ایک جملہ میں نے کہا کہ انی منجم عراف، اتنے میں کون سی ہستی ہے جو 14,000 عالم سے گزر جائے اور مکمل مشاہدہ کر لے؟ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جو میں تمہیں خبر دوں گا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تم فلاں جگہ سے نکلے، فلاں جگہ گئے، تم نے اس طرح سے سفر کیا، اور سنو تمہارے گھر میں کیا ہے، سنو تم نے آج کیا کھانا کھایا ہے، کس طرح کا ناشتہ کیا ہے، پوری تفصیل بتا۔ عقل تحسیساً، تو نے ایک خاص قسم کی غذا کھائی ہے جو خرمے، گھی اور پنیر وغیرہ سے تیار ہوتی ہے، ایسی غذا تم نے کھائی ہے،
اور یہ تمہارے پاس 20 دینار موجود ہیں گھر کے اندر، ان میں سے 3 دینار کی خصوصیت یہ ہے، باقاعدہ پورے خصائص کے ساتھ اور ایک ایک مشخصات کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس نے کہا اشہد انک حجت اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حجت الہی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم نے یقیناً صحیح تصدیق کی ہے، اللہ نے تمہارے دل کا امتحان اسی وقت لے لیا ہے، تم واقعی ایمان لے آئے۔ عزیزو، یہ ابو خالد نقل کر رہے ہیں اس منجم کے بارے میں۔ ایک خاتون، اب 2 خاتون کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی مثال دیں گے، بس اس کے بعد زحمت تمام۔ خاتون کا نام ہے حبابہ والبیہ۔ معلوم ہے کیسی خاتون ہے؟ اللہ اکبر! بہرحال آج کی تاریخ تک ایسی خاتون نہیں گزری ہے۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھ لیجئے کہ یہ خاتون ایسی خاتون ہیں کہ 4 مرتبہ ان کی جوانی واپس آئی ہے اور 8 اماموں کا دور دیکھا ہے۔ کتنے اماموں کا دور دیکھا ہے؟ 8 اماموں۔ کتنی بار جوانی واپس آئی ہے؟ 4 بار جوانی واپس آئی، 8 اماموں کا دور دیکھا، پھر بھی ہم زلیخا ہی کو لیے ہوئے ہیں، اور جب بھی جوانی کی کوئی بات ہوتی ہے تو زلیخا ہی پہ ہم ساری گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی جوانی واپس آئی، اتنا بڑا کام ہوا۔ وہ جوانی واپس کیوں آئی تھی زلیخا کی؟ آپ کو معلوم ہے؟ صرف ایک چیز کی بنیاد ہے بس۔ وہ کیا چیز کہ جس وجہ سے جوانی واپس آئی؟ ایک بات، صرف ایک چیز۔ وہ کیا؟ کہ جناب یوسف گزر رہے ہیں، دیکھا کہ زلیخا فٹ پاتھ پہ چل رہی ہے، در در کی ٹھوکر کھا رہی تھی، فٹ پاتھوں پہ چلتی تھی، حالت بگڑی ہوئی ہے۔ آپ کی سواری رکی، یعنی آپ نے اپنی سواری کو رکنے کا حکم دیا، زلیخا کو اشارہ کیا کہ نزدیک آؤ۔ یہ بھی یاد رکھیں صحیح لفظ زلیخا ہے، ہم لوگ جو زلیخا بولتے ہیں، زلیخا بروزن خدیجہ جیسے سکینہ۔ تو پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کیسے، کس طرح سے تم نے اپنی حالت بنا لی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے حسن نے میری یہ حالت بنا دی ہے، آپ کے حسن نے۔ تو آپ نے فرمایا، یوسف نے فرمایا کہ کیا عالم ہوتا تمہارا اگر تم نبی آخر الزماں کو دیکھ لیتی، ان کا حسن تو کہیں زیادہ ہے، میرا حسن تو ان کے مقابل میں کچھ نہیں۔ یہ جملہ کہا ایک مرتبہ فَأَطْرَقَتْ رَأْسَهَا، زلیخا نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ جناب یوسف نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیسے میں نے سچ کہا، اتنی جلدی تصدیق کر دی، کیسے تم نے تصدیق کر دی؟ ہاں، اب یہ زلیخا کہتی ہے کہ اے یوسف، آپ نے جیسے ہی نبی آخر الزماں کا نام لیا، فقد وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت میرے دل کے اندر راسخ ہو کے بیٹھ گئی۔ فوراً جبرائیل امین آتے ہیں کہ اے یوسف، یہ صحیح کہہ رہی ہیں، سچ کہہ رہی ہیں، اور زلیخا سچی ہیں، پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے شادی کریں، میں ان کی جوانی واپس پلٹاتا ہوں۔ اس وقت جوانی واپس آئی اور انہوں نے نکاح کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حباب والبیہ بتائے کہ 4 مرتبہ جوانی واپس آئی، 8 اماموں کا دور دیکھا، پوری تفصیل میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بس اتنی سی بات، چند جملے ان کے بارے میں کہ عمر زیادہ ہوئی تو چہرے پہ سفید داغ ہو گئے،
آنا بند کر دیا۔ اس وقت 113 سال عمر ہو گئی تھی، آنا بند کر دیا۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد آئیں اور عرض کیا کہ فرزند رسول یہ ہو گیا ہے، اس طرح سے سفید داغ ہو گیا ہے، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نکلتی بھی نہیں ہوں۔ آپ نے قریب بلایا اور ایک ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ، عورتوں میں جاؤ، آئینے میں اپنی شکل دیکھو پھر آؤ۔ یہ گئی، آئینے میں شکل دیکھا تو کچھ بھی نہیں، کوئی آثار نشان سفید داغ کچھ بھی نہیں۔ واپس آئیں، بہت خوشحال تھی۔ یہ حبابہ والبیہ اب اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ مولا علی کے پاس ہو کے تو آ گئی تھی، امام حسن کے پاس بھی گئیں، امام حسین کے پاس بھی گئیں۔ اچھا، ہر ایک کے پاس کیا لے کے جاتی تھی؟ انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے کہ پتھر کا ایک ٹکڑا لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اسی کے اوپر اس طرح سے نشان لگا دیجئے کہ پتھر پہ باقاعدہ نقش ابھر آئے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ امام ہیں۔ مولا علی کے پاس امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس یہ پہنچی۔ جس وقت پہنچی فرماتی میری عمر 113 سال ہو گئی تھی، ورعیش تو بدن میں راشا تھا، یعنی ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ امام مصروف عبادت تھے، عبادت میں مشغول تھے، میں کھڑی تھی، میری حالت خراب تھی، کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بدن کانپ رہا تھا۔ فَيَئِسْتُ عَنِ الدَّلَالَ، میں دلالت سے مایوس ہو گئی کہ جس امام کی مجھے تلاش ہے، جس امام کی مجھے تلاش ہے، لگ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے۔ جناب حباب والبیہ کے واقعات میں آپ اس کو دیکھیے گا، لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ بس اتنا سوچ کے چل پڑی، چاہا کہ قدم آگے بڑھائے، ابھی قدم آگے نہیں بڑھایا تھا۔ فَأَوْمَعَ إِلَيَّ، فرماتی ہیں میرے آقا نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ کیا۔ امام زین العابدین نے حبابہ والبیہ کی طرف اشارہ کیا، فَعَوْدَ إِلَيَّ شَبَابِي، میری جوانی اسی وقت واپس آ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ہاں بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ واقعات کربلا میں جب شام سے رہائی ملی، اہل بیت، نبی زادیاں، اہل حرم شام سے کربلا آئے، کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس پورے قافلے میں ایک شخص تھا، ابو نمیر علی ابن یزید۔ ابو نمیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قافلے اہل حرم کے ساتھ تھا، ان کی میں خدمت کرتا تھا، خیمہ جب لگتا تھا تو میں آگے بڑھ جاتا تھا، کوئی سامان لانا ہوتا تھا تو میں آگے بڑھ جاتا تھا، پانی کی خدمات، جانوروں کی خدمات، اور گویا اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہا، ہر طرح سے ان کے لیے میں کام کرتا رہا۔ جب مدینہ پہنچ گیا قافلہ اور میرے واپس جانے کا وقت ہو گیا، چونکہ اس طرف سے بھیجا گیا تھا، دربار شام سے اس کو بھیجا گیا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس جاؤں تو نبی زادیوں کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ نبی زادیوں نے اپنے زیورات اکٹھا کیے اور اکٹھا کر کے میرے پاس بھجوایا۔ یہ ابو نمیر علی یہ کہہ رہا ہے، کہا جب میرے پاس ہے، میں نے کہا کہ میں یہ زیورات اور یہ سونے اور یہ چاندی مجھے نہیں چاہیے، میں نے جو بھی خدمتیں کی ہیں اللہ کے لیے کیا، پروردگار سے مجھے اجر چاہیے، مجھے یہ سونا اور چاندی نہیں چاہیے۔ جب امام نے یہ دیکھا کہ وہ سونا اور چاندی اور اس طرح کے زیورات نہیں لے رہا ہے، واپس کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو نمیر، ایک صلوات پڑھیں محمد۔
نہیں لینا چاہتے ہو سونے اور چاندی یہ ساری چیزیں؟ کہا نہیں لینا چاہتے، اللہ سے اجر لینا ہے مجھے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیکھو وہ پتھر پڑا ہے اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اشارہ کیا ایک پتھر کی طرف، اس نے پتھر اٹھایا اور لے آ کے دیا مولا کے ہاتھ میں۔ اخذا حجرا سماء اسودا، پتھر ٹھوس کالے رنگ کا حضرت کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت نے اس پتھر کو ہاتھ میں لیا اور پھر اس کو دے دی، کہا یہ پتھر رکھو اپنے پاس، لے جاؤ تمہیں یہ پتھر کام آئے گا۔ پتھر لے کے آ گیا، کوفہ کا رہنے والا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس پتھر کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب رات میں تاریکی چھا جاتی تھی، اس پتھر کو نکال کے وسط خانہ گھر میں رکھ دیتا تھا، پورا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ اور جب کبھی تالا کھولنا رہتا تھا گھر کا تو چابی وغیرہ نہیں ڈھونڈتے تھے، اسی کو اٹھا کے سامنے رکھتے تھے اور تالا کھل جاتا تھا۔ اور جب کبھی کسی بادشاہ کے پاس جانا پڑا، کسی حاکم کے پاس جانا پڑا تو اس کے پاس جاتے تھے اور نڈر ہو کے اس سے باتیں کرتے تھے، میری ساری حاجتیں پوری ہو جاتی تھی اور مجھے زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو جو شرف ملا ہے حضرت کی محفل منانے اور حضرت کی ولادت کی خوشی منانے، اور اس ولادت کے بہانے سے حضرت کے علم اور حضرت کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ ہم نے سنا اور ہم نے الحمدللہ حاصل کیا۔ جو بھی ہم کو اس سے علم ملا ہے محمد وآل محمد کا واسطہ کہ معبود ہم کو علم محمد وآل محمد زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس محفلیں کر لیں اور چلے جائیں، نہیں یہ نہیں ہے۔ ایک اعرابی آتا ہے، اعرابی جانتے ہوں گے آپ لوگ، بادیہ نشین صحرا نشین کو کہتے ہیں، پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس سے ملتا ہوں ہر شخص اپنے کو جنتی کہتا ہے، ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے ہوئے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، تو حل الجنت من ثمن، جنت کی کوئی قیمت ہے یا سب کو مفت مل رہی ہے، بٹ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت ہے، جنت مفت تھوڑی ملتی ہے، اس کی قیمت ادا کرو جاؤ جنت۔ اس نے کہا کہ ما ثمنھا، جنت کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کی قیمت کلمۃ لا الہ الا اللہ یقولها العبد مخلصا بہا، جنت کی قیمت یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پہ جاری کرے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اخلاص کے تقاضے کو بھی پوری کرے۔ ایک مرتبہ یہ اعرابی کہتا ہے اخلاص کے تقاضے کو پوری کر کے لا الہ الا اللہ پڑھے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بتائیے۔ فرمایا اس کا مطلب سنو، لا الہ الا اللہ بغیر اخلاص کے نہیں مکمل ہو سکتا۔ اب اخلاص کے معنی سمجھو۔ فرمایا العمل بما بعثت وحب اہل بیتی، اخلاص واقعی یہ ہے کہ جو پیغام ہم نے تمہیں پہنچایا ہے ان تمام پیغامات پہ عمل کرو اور ساتھ ہی ساتھ میرے اہل بیت کی محبت رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اخلاص عمل میں آئے گا اور یہ اخلاص تمہیں کام آئے گا۔ معبود ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، پروردگارہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔